اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی ظلم کرنے والا آ جائے اور وہ اللہ کے فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تیرے پاس آ کر، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا کر دیں۔ اب جب گناہ اس نے کر لیا تو اللہ سے معافی مانگ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دعا کرانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میں مسئلہ سفارش اور شفاعت لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے دعا کریں، اور لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً آپ بخشنے والا پائیں گے۔ اس آیت کے اوپر بہت دفعہ میں نے اس کو پہلے بھی تلاوت کیا ہے، ایک بات میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی کسی کا جرم کرے تو وہ معافی اس سے طلب کرتا ہے جس کا جرم کیا جائے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے جاؤ کا، وہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے جرم تو کیا، جو انکار کیا، جو مخالفت کی، وہ تو خدا کے احکام کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ پر کیوں بھیجا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں، میرا در اور میرے حبیب کا در دو نہیں ہے، چونکہ میں تمہیں ان کے پاس بھیج رہا ہوں سفارش کے لیے، شفاعت طلب کرنے کے لیے، ان سے شفاعت کا طلب کرنا سمجھو کہ تم نے مجھ سے ہی معافی مانگی ہے، لیکن ان کی معافی سے تو تمہاری قبولیت کے اسباب جو ہیں وہ جلد ہو جائیں گے، معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ میرا اور ان کا در دو در نہیں ہے، وہ ایک ہی در ہے۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت میں پڑھنے والا ہوں، نہ جی اپنے لیے آپ دعا کریں، کسی سے آپ کیوں دعا کراتے ہیں؟ آپ اپنے لیے خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر میں کراچی سے ایک مہمان آئے، تو وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور لیکن تھے وہ خارجی، تو ہمارے گھر میں آئے تو مہمانی کے طور پر ہم نے ان کے مہمان نوازی کی، تو میری بیوی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا کہ دور سے مہمان آئے ان کے لیے بنایا۔ تو جب کھانا کھا لیا تو میری بیوی نے، وہ چونکہ صاحب دوسری روم میں تھی، تو میری بیوی نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ عورت جو کراچی میں ہمارے گھر میں آئی تھی وہ تو چیخ پڑی، سکریمیں، وہ کہنے لگی آپ اپنے لیے خود دعا کریں، ہم آپ کے لیے کیوں دعا کریں؟ اللہ تمہاری نہیں سنتا، اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ خیر وہ میری اہلیہ بیچاری خاموش ہو گئی اس بات کے اوپر کہ مہمان ان کو میں کیوں کہوں۔ آگے سے وہ یہاں رک جاتی تو بہتر تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی آپ اپنے لیے دعا کریں خود، اللہ قبول کرتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نبیوں ولیوں کے پیچھے بھاگنے کی کہ ان سے جا کر دعائیں کرتے ہو، تمہاری خدا نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات سے وہ بڑی ناراضگی اور غصے میں آ گئے۔ تو جب ان سے کہا جاتا نا کہ کسی سے دعا کرانا، تو یہ بھی ان کو ایک بات چڑ ہے، اس بات سے اوپر بھی، اور اس بات سے بھی چڑ ہے، لیکن آپس میں جب بات ہو تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دعا کریں دعا کریں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنوں سے اگر دعا کرانی ہو جن کو وہ مانتے ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انبیاء اولیاء صالحین ان کی بات آئے تو پھر وہ چڑ جاتے ہیں۔ اب جو میں آگے آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کو سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہ 99 آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں سے کچھ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، سبحان اللہ۔ وہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے مال خرچ کرنے کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ قربات عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اور وہ قرب کیسے ملے گا؟ اور دوسرا ان کا سبب یہ ہے کہ وہ صلوات الرسول، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارا مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے نا، وہ قرب خدا کا ملتا ہی تب ہے جب مصطفیٰ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔
وصلوات الرسول، وہ حضور کی دعائیں لینے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی نیکی کرنا، ان کا خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اس کا معنی مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن جائے۔ جب ان کی اس خاص پاکیزہ نیت اور ان کی کمال درجے کی محبت کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمانا چاہا، وہ جانتا تو تھا ہی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیت دے کر بھیجا، اور اگلی آیت وہ 103 ہے اسی سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تیری دعائیں لینے کے لیے، کہ تو ان کے لیے دعا کر دے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے وہ جو صدقہ ہے وہ آپ لے لیں، ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کر دیں، اس کے ساتھ جو نیت لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے صدقہ کیا ہے، ان کا صاف ہو جائے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، سبحان اللہ۔ اور تو ان کے لیے دعا کر دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خواہش لے کر یہ آئے ہیں کہ تو ان کے لیے دعا کر، اب تو ان کے لیے دعا کر دے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تیری دعائیں تو تیری دعا تو دلوں کا چین اور قرار ہے، سبحان اللہ۔ یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، ان کی سفارش، ان کی دعا، یہ دلوں کا چین ہے اور خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہے کہ حضور سے جا کر دعا کرائیں، اور ہمارے دوست کہیں نہ اپنے لیے کر لیں، خدا سب کی سنتا ہے۔ ہاں، خدا سب کی سنتا ہے، میرے فاضل دوست کہا کرتے ہیں خدا سب کی سنتا ہے، پر ایک جیسی تھوڑی سنتا ہے، کسی کی زیادہ سنتا ہے، کسی کی کم سنتا ہے، کسی کی اسی وقت سنتا ہے، کسی کی دعاؤں کو لائن میں لگا دیتا ہے، پر اپنے انبیاء صالحین کی جب وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ ساتھ سوالات بھی کلیئر ہو جائیں جن کے اوپر میں آگے جا کر انشاءاللہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ جب وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، سکون قلب اور قرب خداوندی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ غلاموں کے لیے حکم الہی، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 159 ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ واقعہ احد جو ہے، پیچھے سے وہ آیات آ رہی ہیں کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو ہوتا اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ یہ تیرے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، یہ بھاگ جاتے، میں یہ سارے منگتے جو تیرے پاس آتے ہیں نا، یہ مفہومی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منگتے تیرے پاس جو آتے ہیں طلب کرنے کے لیے، یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ تو اخلاق کریمہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو نرم دل ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو نرم دل ہے، اور تو رحمت للعالمین ہے، تو سراپا رحمت ہے، اس لیے یہ تیرے پاس آتے ہیں، تو کیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلطیاں کرنے والے جب تیرے پاس آئیں کہ احد میں انہوں نے غلطی کر دی تھی، فاعف عنہم، ان کو تو معاف کر دے۔ اب یہ جو فاعف عنہم ہے نا، سبحان اللہ، یہ بڑا خاص لفظ ہے۔ عفو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے فاعف عنہم، بلکہ یہ لفظ تو حضور کی امتیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک میری خواہش ہے ناظرین یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا فرمائے۔ یہ ازالہ شبہات میں پروگرام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ ایک میرے ذہن میں ٹاپک ہے بڑی دیر سے کہ میں اس پہ کچھ لکھ سکوں یا نور ٹی وی کے اوپر میں اس کو بیان کر سکوں ان شبہات کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں ان کا قرآن کے اندر کیا بیان ہے، اس کو میں بیان کر سکوں، اللہ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے سوائے جو معبودیت والے نام ہیں وہ معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں اپنے ناموں کے اندر وہ سارے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے ہیں، وہ میں بیان کروں۔ اس آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں،